کہ جیسے عمران خان 20 کے بعد کال دے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں سے سارا کچھ لے کے بھاگیں گے. یہ صرف وہاں پالیسی بنانے یا ملک بنانے کے لیے نہیں گئے, یہ اپنے لیے وہاں جگہ ڈھونڈنے گئے ہیں کہ بہت جلد عمران خان اور پاکستان کی عوام نے ان کو انہی اسمبلیوں سے گلے پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹنا ہے. ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں ہماری حکومت پنجاب کی وہ بحال ہو جائے گی اور یہ لوگ نااہل ہو جائیں گے. اگر آج عمران خان جیسا لیڈر کسی نے بھی کو دیا یا ہم نے کو دیا تو اس کے بعد پاکستان کا اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جنون ہے عمران خان کا, تو اس کو یہ لوگ نپٹ لیں گے؟ پہلے یہ تو اپنے لیے جگہ بنا لے, بعد میں ان سے نپٹا جائے گا. میں کہتی ہوں کہ یہ شکر کرے کہ عمران خان نے ابھی تک ان جو پاکستانی عوام ہے ان کو کوئی غلط بات نہیں کی. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا. عمران خان ذرا سا ان کو اجازت دے, یہاں کے پاکستان کے عوام ایسے غصے میں ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے. عمران خان کو گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے, یہ عمران خان کے کسی عام لیڈر کو بھی تو گرفتار کر کے دکھائے نا. عمران خان کو یہ ہاتھ لگائے تو آپ دیکھیں یہاں خونی انقلاب ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں زرین ضیاء صاحبہ جو سابق ایم پی ہیں کے پی اسمبلی کی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم, جو آج لندن میں ایک نااہل شخص, سزا یافتہ شخص کے پاس پوری کیبنٹ اور امپورٹڈ گورنمنٹ کے وزیر اعظم گئے ہیں ملک کا مستقبل سنوارنے اور ڈیسائیڈ کرنے, آپ اس عمل کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ملک کا مستقبل سنوارنے نہیں گئے بلکہ ملک کا مستقبل بگاڑنے گئے ہیں. جیسے آپ سب نے دیکھا کہ یہ ہمیشہ ہماری اور عمران خان کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے تھے, لیکن آپ نے دیکھا ابھی ان کی حکومت کو آئے ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا, 20 دن بھی نہیں ہوئے, اور آپ دیکھیں ڈالر کی قیمت 193 اوپن مارکیٹ میں 193 پہ چلی گئی. سونے کی قیمت دیکھیں, آٹے کی قیمت دیکھیں, گھی کی قیمت دیکھیں. تو انشاءاللہ ابھی وہ وقت دور نہیں ہے کہ جیسے عمران خان 20 کے بعد کال دے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں سے سارا کچھ لے کے بھاگیں گے. یہ صرف وہاں پالیسی بنانے یا ملک بنانے کے لیے نہیں گئے, یہ اپنے لیے وہاں جگہ ڈھونڈنے گئے ہیں کہ بہت جلد عمران خان اور پاکستان کی عوام نے ان کو انہی اسمبلیوں سے گلے پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹنا ہے. ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ یہ اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈے, تو یہ اس لیے باہر اپنے لیے جگہ ڈھونڈنے گئے ہیں. آصف زرداری نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اوورسیز پاکستان جو ہیں وہ گمراہ ہیں, ان کو ووٹ کے حق میں پی ٹی آئی نے بہت تحریک چلائی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ملنا چاہیے. آج انہوں نے کہہ دیا وہ گمراہ ہیں. آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے اب یہ اپنے ملک کا ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی اکانومی یہاں پہ جتنا بھی سرمایہ آتا ہے وہ اوورسیز پاکستانی کا آتا ہے. تو زرداری صاحب کا تو میرے خیال میں ان کو خود ہی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک انہی لوگوں نے غرق کیا, انہی لوگوں نے تباہ کیا. اور زرداری صاحب کیا کہتے ہیں, انہوں نے تو اپنی بیوی کے قاتلوں کو بھی نہیں ڈھونڈا, ان کو سزا نہیں دلوا سکی. تو پاکستانی قوم بہت بہتر جان چکی ہے. یہ جو دونوں پارٹیاں کہتے تھے کہ ہم ان کو گھسیٹیں گے روڈوں پہ اور یہ ہم کو گھسیٹیں گے روڈوں پہ, تو وہ تو یہ کر نہیں سکے, ان سے کچھ ہونا نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بہتری کی مخالف, بہتری کے خلاف کام کیے, ہمیشہ پاکستان کو ترقی کے راستے کو روکا ہے, ہمیشہ امریکہ اور دوسرے باہر کی طاقتوں کی غلامی کی ہے. لیکن اب پاکستانی قوم یہ ساروں کو جان چکی ہے اور پاکستانی قوم جاگ چکی ہے. اب وہ دن دور نہیں کہ یہ سب کی ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا. مریم نواز کے لیے آج سرکاری سیکیورٹی اور رینجرز تعینات کیے گئے ہیں. ایک ضمانت پر خاتون ہو اور اس کو سرکاری وسائل پر یہ سیکیورٹی مہیا کی جائے, یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں سرکاری مریم نواز کے بارے میں کیا کہوں, مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ تو پوری عوام کے سامنے ان کا جھوٹ اور ان کی جھوٹ کا پلندہ ظاہر ہو چکا ہے. سارے پاکستانی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی میرے تو پاکستان میں تو کہ باہر پورے لندن میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج پورے پاکستانیوں کو
پتہ چل چکا ہے کہ وہ 63 اور 62 پہ نااہل ہو چکے ہیں. تو ایسے نااہل لوگوں کو نااہل حکومت ہے اور ان لوگوں نے اسی طرح نااہل کام کرنے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی آج پی ٹی آئی کے وکیل کو جواب الجواب کا موقع نہیں دیا اور فیصلہ سنا دیا ہے کہ منحرف اراکین جو ہیں ان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا. وہ استدعا مسترد کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی نے الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. جی بالکل، ابھی یہ تو مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے کیونکہ میں صبح سے پروگراموں میں ہوں تو میں نے اس پہ دیکھا نہیں ہے کہ اس کا ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. لیکن رات کو میں ان کا دیکھ رہی تھی حامد میر کا پروگرام، تو اس میں جو ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن صوبائی اسمبلی پہ جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی ابھی پٹیشن دائر ہو چکی ہے اور پٹیشن کا فیصلہ آنے والا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں ہماری حکومت پنجاب کی وہ بحال ہو جائے گی اور یہ لوگ نااہل ہو جائیں گے. تو عمران خان نے اس قوم کو سب سے بڑی چیز کیا دی ہے؟ عمران خان نے اس قوم کو سب سے جو بڑی چیز ہے وہ شعور دیا ہے، شعور. اور آج پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے. آج پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے جو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستانی یوتھ وہ جاگ چکے ہیں، پاکستانی خواتین جاگ چکے ہیں، مائیں بہنیں جاگ چکے ہیں، جو آج پاکستان اور عمران خان کی ایک کال پہ وہ لبیک کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے وہ نکلنے کے لیے تیار ہے. تو میرے خیال میں اگر آج عمران خان جیسا لیڈر کسی نے بھی کو دیا یا ہم نے کو دیا تو اس کے بعد پاکستان کا اللہ حافظ. عمران خان جب سے حکومت سے گئے ہیں وہ الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں. پہلے اسحاق ڈار اور آج خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا کہ نومبر میں الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہیں. تو آپ یہ اپنی جیت سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ بھی جیت ہے کہ نون لیگ بھی اسی پوائنٹ پہ آ گیا کہ یہ بانمتی کا کنبہ اب چلے گا نہیں؟ جی بالکل، یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے. اور آپ دیکھیں کہ سعد رفیق نے تو نومبر کا جب خان کال دیں گے نا 20 کے بعد، آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن اس سے پہلے ان کو ہم قدم رکھنے نہیں دیں گے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور ان کو سارے الیکشن کا اناؤنسمنٹ اس سے پہلے کرنی پڑے گی. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ الیکشن بہت جلد ہوگا، نومبر تو بہت دور کی بات. حکومت نے آج دھمکی دی ہے لاک ڈاؤن کی اور لانگ مارچ کو سختی سے نمٹا جائے گا. تو پی ٹی آئی کیا ایسی پالیسی لے کے آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں یہ کٹ ہو سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جنون ہے عمران خان کا، تو اس کو یہ لوگ نپٹ لیں گے؟ پہلے یہ تو اپنے لیے جگہ بنا لے، بعد میں ان سے نپٹا جائے گا. میں کہتی ہوں کہ یہ شکر کرے کہ عمران خان نے ابھی تک ان جو پاکستانی عوام ہے ان کو کوئی غلط بات نہیں کی. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا. عمران خان ذرا سا ان کو اجازت دے. یہاں کے پاکستان کے عوام ایسے غصے میں ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے، جو ان لوگوں نے پاکستان کی آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے کیا غلط کیے. عمران خان نے اس سے پہلے کیا کبھی کسی حکومت نے ناموس رسالت پہ کبھی فائٹ کی؟ کیا کسی حکومت نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ وہاں پہ OIC کے اجلاس میں ایسا امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی لیڈر نے ایسی بات کی؟ وہ واحد لیڈر ہے جو عمران خان ہے. اور اس وقت جو پاکستان کے عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ اس وقت بہت اچھی طرح اسی لیے کھڑے ہیں وہ سارے کہ انشاءاللہ یہ پہلے یہ نکل تو آئے نا، یہ نکل تو ہے. میں تو وہ دیکھ رہی ہوں کہ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا. اللہ ان لوگوں کو بچائے. میرا آپ سے آخری سوال کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی بھی باتیں کی، حمزہ شہباز بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اور کافی منسٹر بھی. اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو کیا رد عمل ہے؟ عمران خان کو گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے. یہ عمران خان کے کسی عام لیڈر کو بھی تو گرفتار کر کے دکھائے نا. عمران خان کو یہ ہاتھ لگائے تو آپ دیکھیں یہاں خونی انقلاب ہوگا. بہت شکریہ میم. تھینک یو.